محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا حصہ واقعہ فیل۔ 12واں باب۔ سنسان شہر میں وہ آخری آدمی جس کے قدموں کی چاپ کچھ دیر تک گونجتی رہی۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ شہر خالی ہو گیا تھا اور اس خالی اور سنسان شہر میں صرف ایک آدمی رہ گیا تھا۔ دراز قد، سرخ و سپید، متین و باوقار، وہ تنہا اور اکیلا آدمی بوجھل قدموں کو اٹھاتا ہوا حرم میں داخل ہوا، پھر اچانک بے اختیار دوڑا اور کعبے کو تھام کر دو زانو بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی دبی دبی غم آلود آواز کعبے کا طواف کرنے لگی۔ صحن میں سرسراتی ہوئی شہر کی سنسان اور بے آواز فضا میں تحلیل ہوتی چلی گئی۔ خداوند ہر ایک اپنے مال و ناموس کی حفاظت کرتا ہے۔ اے میرے رب، اپنے گھر کی حفاظت کر، ہم کمزور اور بے بس ہیں اور اس گھر کی حفاظت سے عاجز۔ اب یہ گھر تیرے ہی حوالے ہے، اگر تیری یہی مرضی ہے کہ وہ غالب آ جائیں تو یقیناً اس میں تیری کوئی مصلحت ہوگی جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ بہرحال ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، ان شرمسار آنسوؤں کی لاج رکھ دے۔ یہ عبد المطلب تھے۔ جب تک لوگ شہر خالی کر کے پہاڑیوں پر جاتے رہے، وہ اسی وقار و دبدبے کے ساتھ سب کو رخصت کرتے رہے اور ان کو منتقل ہونے میں مدد دیتے رہے، مگر اس ظاہر سکون کے نیچے جذبات کا ایک طوفان عظیم تھا جو عمدہ چلا آ رہا تھا، جسے بڑے ضبط کے ساتھ روک رکھا تھا۔ جب سب کعبے کا آخری طواف کر کے رخصت ہو گئے اور مکہ خالی ہو گیا تو ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور سیل گریاں بے قابو ہو کر بہہ پڑا۔ دوڑے کعبے سے لپٹ گئے، روئے آنسو بہائے، فریاد کی اللہ سے اور اللہ کے گھر سے رخصت ہوئے۔ یہ یقین ضرور تھا کہ رب کعبہ کو ضرور محفوظ رکھے گا، مگر شرمندگی تھی کہ وہ اس کعبے کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کر سکتے تھے۔ تنہائی کے ان چند لمحوں میں کتنے ہی منظر آنکھوں کے سامنے پھر گئے۔ وہ دو بزرگ باپ بیٹے دیواریں اٹھا رہے تھے اور سن رسیدہ باپ ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اے پروردگار، اس شہر کو امن کا شہر بنا۔ یہ گھر بن گیا اور بنو اسماعیل کو اللہ نے خوب رونق و برکت عطا کی۔ کعبے کے اطراف آبادی بڑھتی چلی گئی، دور دراز سے لوگ اس کی زیارت کو آنے لگے۔ یہ مقدس گھر آنے والوں کے درمیان اپنی برکتوں اور رحمتوں کو تقسیم کرتا رہا، اور پھر ایک وقت آیا کہ مکہ کے اطراف کی خیمہ گاہ ایک جمائے پختہ شہر میں تبدیل ہو گئی۔ یہ گھر قریش کے اقتدار کا، قریش کے وقار کا ضامن بنا رہا۔ وہ قریش کی آبرو اور ناموس تھا اور اسی کے سہارے قریش زندہ تھے، مقتدر تھے اور آبرو مند تھے، اور آج فیلان مست کو لیے وہ مغرور حبشی اس گھر کو ڈھانے کا ارادہ کر رہا ہے۔
کیا ابراہیم و اسماعیل کا خدا اس گھر کی حفاظت نہیں کرے گا؟ کوئی عبد المطلب کے دل میں بیٹھا چپ کے کہہ رہا تھا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، عبد المطلب اس گھر کا مالک، اس کا محافظ و پشت پناہ ہے، تم درمیان سے ہٹ جاؤ اور دیکھتے رہو کہ کیا کچھ ہوا جاتا ہے۔ یہ گھر امن و سلامتی کا یہ گہوارہ، رحمتوں اور برکتوں کا یہ مرکز، یہ مقدس و برگزیدہ گھر اپنی بنیادوں پر قائم رہے گا، اسی طرح جس طرح تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اور وہ لوگ جو تباہی مچائے آئے ہیں تباہ ہو جائیں گے، اللہ کا غضب انہیں ہر طرف سے گھیر لے گا اور پھر پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کہاں تھے، کہاں گئے۔ عبد المطلب نے دل کی خلوتوں سے اٹھتی ہوئی یہ آواز سنی اور پھر کچھ یوں لگا جیسے یہ آواز ایک مہک کی طرح پھیلتی جا رہی ہے، کعبے کے اطراف چکر لگا رہی ہے، حرم میں سرسرا رہی ہے۔ اشک آلود آنکھیں دمکنے لگیں، چہرہ روشن و شگفتہ ہو گیا اور مکہ کا وہ کہن سال سردار امید اور یقین کے سہارے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، آخری بار کعبے کا طواف کیا اور رب کعبہ کی تقدیس و تمجید پڑھتے ہوئے حرم سے باہر نکلا اور شہر کی کالی اور سنسان گلیوں سے ہوتا ہوا دامن کوہ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کالی شہر میں کچھ دیر تک عبد المطلب کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی رہی۔ یہ اس شہر کے آخری آدمی کی صدائے بازگشت تھی جو آہستہ آہستہ خاموش فضا میں گم ہو گئی۔ مکہ خاموش ہو گیا، ساکت و صامت، ایک بھیانک اور خوفناک خاموشی جو شاید اندر ہی اندر جوش مار رہی تھی اور پھٹ پڑنے، ابل پڑنے، بہہ نکلنے کے لیے بےتاب و مضطرب تھی۔ ایک خاموش اور منتظر شہر جو چپ چاپ شب کے ڈوبتے ہوئے ستاروں کو رخصت ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا اور ایک نئی ہنگامہ خیز صبح کے طلوع ہونے کا بے قراری سے انتظار کر رہا تھا۔ یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم۔ کرن کرن اجالا